بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة البقرة آية نمبر 40. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک طویل ذکر کیا سورۃ البقرہ میں، اور بنی اسرائیل کے یہاں پر تذکرے کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو فضیلت بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس فضیلت کو ان سے واپس لے کر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت دینا چاہیے، اور وہ فضیلت ان سے کیوں چھینی گئی اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں دی گئی، یہ چیز واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا، اور جواب میں بنی اسرائیل کے اللہ کی نافرمانیاں کرنا، اللہ کی سرکشی کرنا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو بدل دینا، اللہ کے احکامات کو نہ سیکھنا، اللہ کی کتاب کا علم حاصل نہ کرنا، اگر علم حاصل کرنا تو اپنی خواہشات کے مطابق اس کو ڈھال دینا، ساری باتیں ان کی خیانتیں اس میں ذکر کی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم لوگوں نے بھی بنی اسرائیل جیسی ہی حرکتیں کی تو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا ہو۔ تو ان میں جو بڑی بڑی جو باتیں تھیں جن کو ہم چند ایک پوائنٹس میں جمع کر سکتے ہیں، آگے ہم پڑھتے بھی رہیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر تورات کی ذمہ داری ڈالی، سورۃ الجمعہ میں آئی ہے۔ تورات کی ذمہ داری ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میری کتاب ہے، اس کو پڑھو، اس کو سیکھو، سمجھو اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ ان لوگوں نے نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ اب دیکھیے کہ ہماری امت کے ساتھ مشابہت کتنی، ہماری امت کی ان کے ساتھ مشابہت کتنی۔ ہماری امت کے اکثر لوگوں نے اس کتاب، اس کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر ڈالی ہے کہ اس قرآن کو ہم سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں اور ان کو لاگو کریں۔ ہماری اکثریت کو قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے قرآن سمجھنے کی کوشش ہی نہیں۔ لوگوں کی زندگیاں گزر گئیں، ایک سورہ کا ترجمہ اور تفسیر انہوں نے نہیں سیکھی۔ یہ سب سے بڑی کوتاہی اور سب سے بڑا جرم تھا بنی اسرائیل۔ اس کے بعد آگے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سیکھ لیتے تو پھر اپنی خواہشات کی پیروی کرتے، وحی کی اتباع نہیں کرتے تھے، اپنے مزاج کے مطابق اللہ کے حکم کو ڈالنے کی کوشش کرتے، اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مزاج کو نہیں ڈالتے تھے۔ آج ہم اپنی اگر حالت کو دیکھیں، جو چیزیں ہمیں آسان لگتی ہیں ان پر تو بڑا اچھا عمل ہے، جو چیزیں مشکل لگیں ان احکامات کی ایسی تعویل کرتے ہیں ہم اللہ کی بنا۔ تیسرا ان کا یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی اتباع جو کرتے تھے وہ اتباع اپنی خواہشات نفس کے مطابق کرتے تھے۔ جن جن باتوں کا ماننے کا دل چاہا وہ مان لیں، اور جن کا دل نہ چاہا ان کو چھوڑ دیا۔ اور چوتھی ان میں چیز تھی کہ وہ متکبر بہت تھے، اور ان کا تکبر اپنے علم اور اپنی قومیت اور بنی اسرائیل کی اولاد سے ہونا، اس پر ان کو تکبر بہت تھا، تو اس تکبر کی وجہ سے وہ عمل کرنا چھوڑ دیتے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ذکر شروع کیا؟ اے اسرائیل کی اولاد، اسرائیل یہ لقب ہے یعقوب علیہ السلام، اے اسرائیل کی اولاد تم یاد کرو میری نعمت کو۔ مراد اس سے ایک نعمت نہیں بلکہ بہت ساری نعمتیں۔ التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پر انعام کی، تمہیں عطا کی،
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کا؟ بنی اسرائیل سے کیا وعدہ لیا تھا؟ وہ جو ہم سب سے وعدہ لیا، اے اللہ آپ کی نازل کردہ تعلیمات کی اتباع کریں گے۔ یہی اللہ نے وعدہ لیا تھا نا آدم علیہ السلام سے کہ میں تمہیں زمین پر بھیج رہا ہوں، جیسے جیسے میری طرف سے تعلیمات آتی جائیں اتباع کرتے جاؤ۔ یہ اللہ کا ہم سب سے وعدہ ہے، ہم سب نے اللہ کو یہ وعدہ دے رکھا ہے۔ کہا کہ تم میرے وعدے کو پورا کرو، اوفی بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کروں گا۔ وہ کون سا وعدہ ہے؟ کہ تمہیں معاف کروں گا، بخش دوں گا، انعامات دوں گا، جنت دوں گا، اپنی رضا دوں گا، دنیا میں بھی نصرت، مدد، غلبہ تمہارا مقدر ہوگا، اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو تم وہ وعدہ جو تم نے کیا تم اس کو پورا کرو، اور جو وعدہ میں نے کیا اس کو پورا کرو۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی زندگی گزارتے ہوئے عمل کرتے ہوئے لوگوں سے مت ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کہیں گے دیکھو ایک راستے پر چلتا رہا اب اس کے بعد بدل گیا ہے، اور حق جان لینے کے باوجود بھی اس کی اتباع نہ کرے۔ اللہ نے کہا کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں کو چھوڑ۔ آگے واضح طور پر دوسرے بارے میں پڑھیں گے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ، لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ان سے ڈرا جائے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لے آؤ، مان لو اس چیز کو جو میں نے نازل کی، تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے۔ یعنی جو چیز میں نے نازل کی مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی، قرآن اور حدیث، اس پر تم ایمان لے آؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ وحی، اس کی تعلیمات تمہاری تورات کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والی ہیں، اس کی تعلیمات کے مشابہ ہیں، بہت سارے جو جن کو تم نے نہیں بدلا ان کی تصدیق کرنے والی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم لوگ کم از کم اس وحی کے ساتھ سب سے پہلے کفر کرنے والے تو نہ بنو۔ یعنی بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم تو اہل کتاب ہو، تمہیں معلوم ہے اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، تمہیں معلوم ہے اللہ کتابیں نازل کرتے ہیں، اللہ انبیاء پر وحی نازل کرتے ہیں۔ تو اب جو وحی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، وہ وحی تمہاری تعلیمات کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری تورات اس نبی کی تصدیق کرتی ہے۔ تو کم از کم تم تو سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر نہ کرو۔ مشرکین کی بات اور ہے، وہ جاہل ہیں، وہ کتاب کو نہیں مانتے۔ سابقین کی بات اور ہے، وہ بھی جو حلا میں آتے ہیں، ان کا بھی ایمان لانے کا انداز کوئی اور ہے۔ تم تو اہل کتاب ہو، تم تو کم از کم سب سے پہلے اس پر کفر نہ کرو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دیندار ہوں ان کو چاہیے کم از کم دین کا مذاق وہ تو نہ اڑائیں۔ چند ایک باتوں میں دین کو مان لیا، باقی سب باتوں میں گول۔ ہر روز کچھ نہ کچھ ایسے مسائل آتے رہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کال کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے۔ حیرانگی ہوتی ہے کہ دین کے نام پر معروف بہت سارے لوگ جب بے دینی میں آتے ہیں، کچھ کاموں میں، کچھ امور میں تو بہت ہی بے دینی کر دیتے ہیں، اللہ کی نافرمانی پہ آتے ہیں تو عجیب، واللہ بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کتنے ایسے دیندار ہیں جن کی ان حماقتوں کی وجہ سے وہ نادان لوگ جو بھی دین کی طرف مائل نہیں ہوئے، عمل کی طرف مائل نہیں ہوئے، وہ ایسے دینداروں کا ایسا عمل دیکھ کر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ بات چیت میں جھوٹ بولنا، لوگوں کی بے عزتی کرنا، ڈیلنگ کا سچا نہ ہونا، وعدہ خلافی کرنا، چیزوں کو چھپانا، لوگوں کی ذلت کرنا، یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ رشتہ داریوں میں حقوق کو پورا نہ کرنا، ایک چیز کو مان لی ایک چیز کو چھوڑ دیں۔ تو دیندار لوگوں کو تو کم از کم چاہیے کہ وہ تو دین کو ایسے لوگوں کے سامنے دین کی یہ صورت تو نہ پیش کریں نا کہ لوگ کہیں اچھا دیندار ایسے ہوتے ہیں، میں نہیں دیندار بنتا، اگر یہ بندہ دیندار ہے میں نہیں دیندار بنتا۔ اگرچہ یہ بندے کی حماقت ہے، لیکن کم از کم ہمیں سبب تو نہیں بننا چاہیے۔ ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، گفتار اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ کہتے ہیں یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے، تم ان تعلیمات پر سب سے پہلے کفر کرنے والے کو نہ بنو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کے بدلے
تھوڑی قیمت مت لو، یا میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت مت خریدو۔ کیا مطلب اس میں؟ وہ کرتے رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی آیات کو لوگوں سے پیسے لے کر ان کی خواہشات کے مطابق اس کا معنی اور مفہوم بیان کر دیتے، یا الفاظ کو بدل دیتے، یا اس دینداری کے لبادے میں لوگوں سے مال جمع کرتے۔ تو اگر میں دیندار بندہ بن جاؤں گا، لوگ میری خدمت کریں گے، لوگ ادھر سے پیسے دے رہے ہیں ادھر سے پیسے دے رہے ہیں، بس اسی لیے عمل کوئی نہ ہو، اسی لیے دین کا لبادہ اڑا ہوا۔ یہ ساری چیزیں دین اور آیات کو بیچنے میں آتی ہیں۔ آیات کا معنی اور مفہوم چینج کر دینا، آیات کو چھپا لینا، ان کے حروف کو چینج کر دینا۔ تو اللہ نے کہا کہ کم قیمت کے بدلے اس کو نہ بیچو۔ کم قیمت سے اس کا کیا مطلب یہ ہے کہ اگر زیادہ قیمت ملی تو بیچ دو؟ نہیں، کم قیمت اس لیے بھی کہا گیا کہ یہ پوری کی پوری دنیا کی دولت جمع کر لی جائے تو تب بھی کیا ہے؟ کم۔ وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں قلیل ہے۔ وَأَنْتُمْ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ یعنی آیات کے سلسلے میں لوگوں کی خوشنودی کی وجہ سے یا لوگوں کے ڈر کی وجہ سے آیات کو مت بیچو، بلکہ میرا ڈر اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو۔ یاد رکھیے کہ سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ حق کے ساتھ باطل کو مکس کرے۔ خاص طور پر دین کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ وہ ہوگا، اس شخص کا ہوگا جو لوگوں کو دین کے نام پر گمراہ کر رہا ہوگا، لیکن کچھ باتیں حق بیان کر رہا ہوگا اور کچھ باطل، اور دونوں کو مکس کر دے گا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ دین کے نام پر صرف باطل ہی پیش کرے نا، لوگ اس کو جلدی دھتکار دیں گے۔ لوگ اپنے باطل کی ترویج کے لیے، باطل کو پھیلانے کے لیے حق باتیں اس میں ضرور ملاتے ہیں۔ یہ یہودیوں کا وصف اور ان کی خصلت ہے۔ ہمارے یہاں کتنے ایسے لوگ ہیں، کچھ لوگوں نے حدیث کا انکار کر دیا، کچھ لوگوں نے صحابہ رضی اللہ عنہ کے اوپر زبان درازیاں شروع کر دی، کچھ نے کیا، اور انہوں نے کیسے لوگوں کو مائل کیا؟ قرآن کریم کی آیات بھی ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہیں، کچھ احادیث کو بھی کوٹ کر دیتے ہیں۔ تو حق کو ملا لیا لیکن باطل کے ساتھ مکس کر کے، تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم حق کو باطل کے ساتھ مکس مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو مت چھپاؤ۔ جب حق اور باطل مکس ہو جاتا ہے تو پھر بہت سارا حق چھپ جاتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ کہتے ہیں دیکھو تم جانتے بھی ہو، جانتے بوجھتے ہوئے حق اور باطل کو مکس کرنا، اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپا لینا، لوگوں کے سامنے حق بیان نہ کرنا، لوگوں کے سامنے سچائی اللہ کی کتاب سے اور حدیث سے بیان نہ کرنا، یہ یہودی کو وصف ہے۔ اللہ کہتے ہیں ایسے مت کرو اور تم جانتے بھی ہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم اس لیے دیا، نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق۔ اور سب سے کامیاب، سب سے کامل وہ شخص ہے جو اللہ کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو اور بندوں کے حقوق بھی پورے کر رہا ہو۔ جس نے ان میں تقسیم کر دی نا، کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ہم سب نے دیکھے ہیں، حقوق العباد میں پرفیکٹ بہترین۔ ابھی میں کراچی گیا، وہاں پہ ایک بھائی نے کہا کہ میرے خالو ہیں غالباً، کہتے ہیں حقوق العباد میں لوگوں کا خیال رکھنے میں نے ان سے بہترین بندہ نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ کہتے نہیں بس یہ انسانیت کی خدمت ہی سب کچھ۔ اور کچھ لوگ دوسری اس کے برعکس، کچھ لوگ ایسے ہیں حقوق اللہ کے معاملے میں نمازی، حاجی، روزے دار، مساجد بنوانا، مدارس بنوانا، خرچ کرنا، یہ سب کچھ چل رہا ہے، لیکن جب حقوق العباد کی باری آتی ہے، بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں، بھائیوں کا حق مارتے ہیں، اور رشتہ دار عزیز و اقارب ان کے حقوق پورے نہیں کرتے، لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں، جھوٹ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، مال میں
ڈیلنگ میں ایک دوسرے سے دھوکہ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اللہ دونوں ہی فیل ہیں. نہ ان کی نمازیں ان کے کام آئیں گی، نہ اس بندے کا حقوق العباد میں لوگوں کی خدمت اس کے کام آئے گی. دونوں ہی ناکام. کامیاب کون ہے؟ جو دونوں چیزوں کے ساتھ لے کر چلے گا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حقوق العباد اصل میں حقوق اللہ ہیں. کیوں؟ لوگوں کا حق اتنا واضح اور لوگوں کا حق دینے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو یہ حقوق العباد بھی اصل میں حقوق اللہ ہیں. تو کہا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت سے اہل علم نے یہ استدلال کیا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے. اللہ نے کہا رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ. وہ کہاں پر کر رہے ہوں گے؟ مسجد میں، جماعت کے ساتھ. تو اس لیے جماعت ہمیشہ اپنے آپ پر لازم کرنی چاہیے. اگر کبھی رہ جائے کسی عذر کی بنا پر یا کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ معاف کرنے والے ہیں. لیکن اس کو عادت بنا لینا، جماعت کی تتبع نہ کرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کوتاہی کرنا، یہ خطرناک بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب اور اپنی وحی کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور لوگوں تک اس کی دعوت کو پھیلانے کی توفیق نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.